بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں ایک دلچسپ حدیث پاک ہے اور بڑی سبق آموز بھی ہے، کتاب و احادیث الانبیاء میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ زمین کے بارے میں ایک سودا کیا، ایک زمین خرید لی، بیچنے والے کو اس کو قیمت ادا کر دی۔ اس زمین پر وہ کھیتی باڑی کرنے لگا۔ کھیتی باڑی کے دوران اس کے لیے ایک حیرت ناک موقع پیش آیا کہ اس نے زمین کھودی تو اندر سے ایک مٹکا نکلا۔ مٹکے کو کھولا تو اس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ اس نے اتنا گولڈ کا مٹکا دیکھا تو بڑا حیران ہوا، لیکن ایمان کا بڑا مضبوط تھا۔ کیسے لوگ تھے! آج تو معمولی سی رقم پر لوگوں کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ کسی کا پیسہ غلط فہمی میں بھی مل جائے تو لوگ قسمیں کھا کر بھی چھپا لیتے ہیں۔ بڑے ثابت قدم استقامت والے لوگ تھے، حرص اور لالچ ان کے قریب نہیں تھی۔ اس شخص نے وہ سونے کا مٹکا لیا جس سے زمین خریدی تھی، اس کے گھر چلا گیا۔ کہا جناب آپ کی زمین میں یہ سونے کا مٹکا تھا، آپ کا رہ گیا ہے، یہ اسے قبول کر لیں۔ کیا عظیم انسان تھے! جنہوں نے زمین بیچی تھی وہ کہنے لگے کہ جناب میں نے جو زمین آپ کو بیچ دی تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی آپ کا ہے، میں یہ مٹکا نہیں لے سکتا، میں نے زمین بیچ دی تھی لہٰذا اس کے اندر اب مٹکا نکلا ہے تو یہ بھی آپ کا ہے سونے سمیت۔ کتنا عظیم شخص تھا! انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ! اب ان دونوں کے درمیان اس بات پر بحث ہوئی کہ یہ مٹکا سونے سے بھرا ہوا کون رکھے۔ زمین کا جو اب مالک تھا وہ بیچنے والے سے کہہ رہا ہے آپ کا ہے، بیچنے والا اصرار کر رہا ہے میں نے زمین بیچ ڈالی، اب جو نکلا یہ آپ کا ہے۔ کمال ہے! سونے سے بھرا ہوا مٹکا ایک دوسرے کو دینے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ بالآخر طے یہ پایا کہ ہم حاکم وقت نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس معاملے میں تصفیہ کروا لیتے ہیں۔ حضرت داؤد کے پاس پہنچے اور ساری داستان اور کہانی سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کے ایمان پر رشک کیا اور دل ہی دل میں ان کی تحسین فرمائی اور فیصلہ یہ فرمایا کہ تمہاری اولاد ہے جی میرا ایک بیٹا ہے، تمہاری اولاد جی میری ایک بیٹی ہے۔ فرمایا یوں کرو کہ تم دونوں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا نکاح ایک دوسرے سے کر دو اور یہ سونا ان دونوں میں تقسیم کر دو، ان دونوں پر خرچ کر دو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا۔ یوں ان کی شادی ہوئی، سونا تقسیم ہو گیا۔ لیکن جو مقام غور ہے وہ یہ کہ ایسے ایسے پرہیزگار لوگ روئے زمین پر گزرے ہیں جن کے دل حرص اور لالچ سے بالکل خالی تھے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کی عزتیں بھی رکھی کہ اللہ کے نبی بھی ان کی تحسین کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کو اس طرح کی آفات سے محفوظ رکھتے ہوئے، ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو حلال حرام کی تمیز میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہمیشہ ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔